إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهر برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، بعدہ لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، ہادی و رہنما، آخر النبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، اس موضوع کو روک کر آئندہ جمعہ آپ کے سامنے کسی دوسری ٹاپک پر بات کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس موضوع کو شروع کیا جائے گا۔ ویسے ہی آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے جو موضوع چل رہا تھا اس سلسلے کو منقطع کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر آیا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جس ماہ سے ہم ہو کر گزر رہے ہیں
جو ماہ ہم پر سائے فغن ہے، یعنی جسے ہم اور آپ ماہ رجب کے نام سے جانتے ہیں، اس ماہ کی شریعت میں کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا مقام ہے، اسی کے ساتھ اس ماہ کے تعلق سے ہم اور آپ کیا کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا عمل ہے، کیا رجحان ہے، کیا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آج کا خطبہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ سے یہ بھی دعا کروں کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلوں، اپنی موضوع کی وضاحت کروں، تمہیدی طور پر کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ جو آنے والا موضوع یعنی جس تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ حضرات، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اور آپ اس دار فانی کے اندر جو پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، کیوں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر پیدا کیا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اور اس سوال کے جواب کے لیے جب ہم خود اللہ کا کلام قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد، ہمارا اور آپ کا اس دار فانی کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کے علاوہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکانے کے علاوہ کسی اور معبودان باطلہ یا کسی اور ذات کے سامنے ہم اپنا سر خم نہ کریں، ہم اپنی بندگی کسی اور کے سامنے نہ کریں، کسی اور کی عبادت ہم نہ کریں، اللہ کے علاوہ اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کے عبادات میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی اللہ رب العالمین کا اس آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین اسی مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اس دار فانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو آخر کار ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں اور کس وقت کریں، کس بنیاد پر کریں، ہماری عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی عبادت کے طریقے کو بتلانے کے لیے، ہمیں عبادت کا وقت بتلانے کے لیے، ہمیں کس حالت میں عبادت کرنا ہے اور کیسی صورت میں عبادت کرنا ہے، اس طریقے کو، ان تمام چیزوں کو بتلانے کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کس طریقے سے جھکنا ہے اور کب جھکنا ہے اور کس بنیاد پر جھکنا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دیں وہ آپ لے لیں، اور جس سے آپ کو روک دیں اس سے آپ رک جائیں، جس سے آپ کو منع کر دیں اس سے آپ رک جائیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس سے آپ ترک کر دیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہماری عبادت جو اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی وہ عبادت بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہمارا خود کا طریقہ نہیں چلے گا، ہمارا خود کا قاعدہ نہیں چلے گا، ہمارا خود کا ضوابط نہیں چلیں گے، بلکہ صرف اور صرف اس عبادت کے لیے بھی ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین ایک اور آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو چاہے گا، ویغفر ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو، تمہارے غلطیوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کریں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے فرمودات کے مطابق نہیں چلتا، ان سے اعراض کرتا ہے یا نبی کے فرمودات کو پاؤں تلے رونتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے خوف آنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، جو یخالفون عن امرہ، اس کے معاملے کی، اس کے حکم کی اور ان کے اتباع کرنے سے اعراض کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، اگر تم اللہ رب العالمین کے فرمودات کے مطابق نہیں چلتے، ان سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، ان سے اعراض کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، تو ہو سکتا ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ، تمہارے اندر برائیاں آ جائیں، تم شرک کرنے لگو، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگو، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اگر تم اللہ کی فرمودات کے مطابق نہیں چلتے تو یصیبہم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آن پڑے گی، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا، جہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہو تو تمہاری مغفرت کی جائے گی، تمہیں بخش دیا جائے گا، وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی خبردار کر دیا کہ اگر تم اللہ کے فرمودات کے مطابق نہیں چلتے، اللہ کے رسول کے فرمودات کے مطابق نہیں چلتے، تو اس کے لیے دردناک عذاب بھی مہیا کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم اور آپ اللہ کی بندگی جو کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کے رسول اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کر ہی اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے، اور حب رسول پر جو بھی ہم کام کریں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہی ہم کریں گے۔ تو اب آئیے میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں
ان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا موضوع تھا ماہ رجب کہ شریعت کی نگاہ میں کیا مقام ہے اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ان تمام کائنات میں جو پائے جانے والی چیز ہیں، جس وقت اللہ رب العالمین نے ان تمام تر چیزوں کو پیدا کیا ہے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، جو مہینہ سے ہم نے جو ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، یہ آنے والا ہے، جو اسلامی مہینے ہیں جسے ہم رجب یا محرم وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ مہینے کی بھی تعداد اللہ رب العالمین نے جس دن سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو قائم کیا ہے، کائنات کو قائم کیا ہے، اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے ان کی گنتی 12 رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کتاب اللہ میں یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا، اسی وقت سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا ذلک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان حرمت والے 4 مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر جہاں مہینوں کی گنتی کو بتلایا ہے اور ان میں یہ بھی بتلایا ہے کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں جن میں اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، جن میں برائیوں سے باز رہنا ہے۔ یوں تو ہمیں اور آپ کو سال کے 12 مہینوں میں ہی ظلم سے دور رہنا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاہم ان 4 مہینے میں بالخصوص ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ تو آئیے اس مہینے کی، یہ 4 مہینے کون کون سے مہینے ہیں، اس کی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 4 مہینے جن میں سے 3 مہینے پے در پہ ہیں، ثلاثۃ متوالیۃ، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ والمحرم، 3 مہینے پے در پہ، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم۔ اور 4تھا مہینہ ہے والرجب والمضر بین جمادہ و شعبان، کہ 4تھا مہینہ کون سا ہے؟ یہ رجب کا مہینہ جس سے ہم اور آپ ہو کر گزر رہے ہیں۔ آج ماہ رجب کی 20 تاریخ ہے آج، اور اس ماہ کی یا تو 9 دن یا تو 10 دن باقی رہ گئے۔ یہ ماہ رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، تو اس حدیث کے اندر حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں اس ماہ کا جو مقام ہے، بس یہی مقام ہے کہ اس ماہ کی جو مرتبہ ہے وہ اتنا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ بقیہ جو بھی احادیث، جو بھی روایات اس ماہ کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں اور جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، وہ تمام تر عبارتیں، وہ تمام تر احادیث، وہ تمام تر روایاتیں یا تو ضعیف ہیں، یا تو جھوٹ پر مبنی ہیں، یا تو گھڑی ہوئی روایت ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چاہے وہ روایات جس میں یہ بیان کیا گیا ہو اس ماہ کے تعلق سے کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ماہ محرم یہ میرا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امتوں کا مہینہ ہے۔ یہ روایت کے تعلق سے علماء اکرام اور محدثین اکرام ذر و تعدیل کرنے والے اس روایت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سخت ضعیف ہیں، اس میں 2 راوی ایسے ہیں جو ضعیف ہیں اور ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔
جن میں سے ایک راوی کا نام آتا ہے ابو بکر نامی ایک شخص ہے جس نے اس روایت کو گڑھا ہے، اور اس روایت کے بنیاد پر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اسی روایت کے آگے ایک بات بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں کے سامنے رواج دیا گیا ہے، مشہور کیا گیا ہے، اور آج عام و مشہور ہے کہ جب رجب کی پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ کو ہم 12 رکعت عشاء کے بعد 12 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اسے صلاۃ الرغائب کے نام سے ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی روایات آپ کے سامنے جو بھی بیان کی جاتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے کوئی ثابت نہیں ہے، یہ 12 رکعت کی کوئی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج 20 تاریخ ہے، آنے والے ایک دن 2 دن کے بعد 22 تاریخ کو ہم اور آپ امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈے بھرتے ہیں، امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈے بھرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ 22 رجب المضر سے امام صادق رحمہ اللہ کا کیا تعلق ہے۔ کیا امام صادق رحمہ اللہ کا 22 رجب کے دن پیدائش ہوئی؟ کیا آپ کی وفات ہوئی؟ یا کیا تعلق ہے؟ آپ اگر سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے، تاریخ کو آپ پلٹیں گے یا امام صادق رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھیں گے تو آپ کو 22 رجب کے اندر 22 رجب سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی مناسبت نہیں ملے گی، نہ ہی آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نہ ہی آپ کی وفات ہوئی ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی ایسا کارنامہ ہوا جو 22 رجب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم اور آپ عموماً کسی دن کو خوشی کا دن قرار دیتے ہیں، یا تو ہماری گرچہ پیدائش کا دن منانا ہمارے اسلام میں نہیں ہے، تاہم ہم اور آپ جو مناتے ہیں تو یا تو پیدائش کے دن مناتے ہیں، یا تو وفات پر مناتے ہیں، یا کوئی ایسی کارنامے انجام دیے ہوں، کوئی بچے پوزیشن لائے ہوں، یا کوئی کارنامے ایسے کارنامے انجام دیے ہوں جس کی بنیاد پر ہم اس دن کو خاص کر لیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تاہم امام صادق رحمہ اللہ کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو 22 رجب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہاں، ایک تعلق تو ضرور ہے، ایک تعلق تو ضرور ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ امام صادق کا نہیں بلکہ ہم امت مسلمہ کا ماموں اور کاتب قرآن، کاتب الوحی حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی، آپ کی وفات ہوئی تھی، اور یہ کنڈا بھرنا امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر ایک چال بازی ہے، ایک چال بازی ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ کنڈا کا ایجاد جو ہے وہ ہمارے ہندوستان میں ہوا، یہ بابر کے دور میں، جب کچھ تشیعی حضرات ہندوستان میں قدم رکھے تو انہوں نے اپنی شریعت کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی شریعت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی شریعت کی نشر و اشاعت کے لیے بابر کی حکومت میں ایک کنڈے کا ایجاد کیا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کنڈے، اگر ہم اہل تشیع اس چیز کو مانتے، اپنے امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر کسی اور امام کے نام پر کرتے، کسی اور امام کے نام پر کرتے، تو ہم اور آپ جیسے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتے۔ تو انہوں نے ایک چال بازی کھیلی، اور وہ یہ کہ امام صادق رحمہ اللہ سارے لوگوں کا، سارے مسلکوں کا امام ہے، سارے مسلک ان کی اتباع کرتے ہیں، سارے مسلک ان کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام صادق رحمہ اللہ اہل بیت میں سے ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے سارے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، سارے لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چال کھیلا، انہوں نے یہ قید بنایا کہ اگر ہم امام صادق کے نام پر ایک کنڈا ایجاد کرتے ہیں تو سارے مسلک کے لوگ اس کو اپنا لیں گے، اور پھر ہماری یہ تشیع، یہ شیعیت کا نشر و اشاعت ہو جائے گا، اسی چال بازی کے تحت۔ اور مقصد تو ان کا یہ تھا کہ چونکہ امیر المعاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دن وفات تھی، تو ان کے
خوشی میں، چونکہ وہ مانتے ہیں کہ امیر معاویہ ایک گنہگار ہیں، ایک جلاد ہے، اس لیے وہ گالی بھی دیتے حضرت معاویہ کو، نعوذ باللہ۔ صحابہ رسول کو گالی دینا اور ان کو برا بھلا کہنا تو شریعت اسلامیہ میں جائز ہے ہی نہیں، تاہم وہ گالی بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی خوشی میں یہ چیز ایجاد کیا گیا، تاہم وہ ڈائریکٹلی نہیں کر کے انڈائریکٹلی، یعنی امام صادق کے نام پر اس کو اپنایا گیا، اور امام صادق کے نام پر کرنے کے بعد سارے لوگوں کو اس پر تشریح کر دیے، اور ہم اور آپ بھولے بھالے لوگ اس پر اس کے جال میں پھنس گئے، اور آج ہم بھی اسی چیز کو کونڈا بھرنے پر مشغول ہیں اور ثواب کے نیت سے کرتے ہیں۔ اور اس کونڈے بھرنے میں ایک مثال دیا جاتا ہے، ایک لکڑہارے کی کہانی، قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ میں ایک لکڑہارا رہتے تھے جو بہت غریب تھے، اور انہوں نے امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر کونڈا بھرا تو پھر ان کو ترقی مل گئی، یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک مصنف ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہ بیان کیا ہے کہ جو شخص امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر کونڈا بھرے گا اور اگر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو امام صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے کونڈا بھرنے کے باوجود بھی، آپ کی کوئی مرادیں پوری نہیں ہوتی، تو کل قیامت کے روز میری گریبان پکڑ لینا۔ ایسی ایسی باتیں بھی گھڑ رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ امام صادق رحمہ اللہ پر بھی یہ تہمت ہے، یہ الزامات ہے، اور ایسے الزامات لگا کر امام صادق رحمہ اللہ کو بھی بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو امام صادق رحمہ اللہ کے نام پر ہم کونڈے بھرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر یہ شریعت کا معاملہ ہوتا تو شریعت ہماری کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ آپ شریعت کی کوئی بھی کتاب دیکھ لیجئے، عربی زبان میں۔ ہماری شریعت کس زبان پہ اتارا ہے؟ قرآن کس زبان پہ ہے، حدیث کس زبان پہ ہے؟ عربی زبان پر۔ ہم اور آپ کونڈے کس زبان پر استعمال کر رہے ہیں؟ عربی زبان میں دکھا دیجئے ایک ہی الفاظ کونڈے کے نام پر، کون سا الفاظ؟ یہ کونڈے کے تہوار مناتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ عربی کا الفاظ کیا ہے، کونڈے کا الفاظ عربی میں کیا آتا ہے، ان کو نہیں پتا، صرف لفظ کونڈا پتا ہے۔ یہ کونڈا اردو الفاظ فارسی لفظ ہے جو کہ اردو ہندوستان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چیز یہ ایجاد کرتا بھی ہندوستانی ہے۔ آج بھی عرب ممالک میں جائیے، یہ کونڈے کی کوئی نام و نشان نہیں ہے، ہم اور آپ ان کو گڑھ لیا ہے، اور اس کونڈے کے نام پر ہم خرافات مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امام صادق رحمہ اللہ فائدہ پہنچائے گا، نعوذ باللہ۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، ایک باریکی نظر سے دیکھا جائے تو یہ شرک ہے، یہ کونڈا بھرنا بھی شرک ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں شرک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح غیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے نام پر قربانی کی، جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز پیش کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے لعنت کا حقدار ہیں، اور یہ شرک ہے۔ اور ہم یہ کونڈا بھرتے کس نام پر؟ غیر اللہ کے نام پر۔ یہ بھی ہمارے ایک قسم کی نظر ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کونڈا بھر کر شرک کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ ہماری عبادت یا ہماری بندگی کس بنیاد پر ہو، کس طریقے پر ہو، اور کب کریں، جو وقت اللہ کے نبی نے بتلایا ہو، جو وقت اللہ رب العالمین نے بتلایا ہو، جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہو۔ کیا یہ کونڈا بھرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ نہیں، یہ تو بابر کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کتنے سال بعد بابر کا ہمارے ہندوستان میں حکومت کب تھی؟ آپ کو معلوم ہے؟ یہ بابر کی حکومت سے یہ ایجاد کیا گیا، تو کتنے سالوں پرانی۔ نہ صحابہ اکرام، نہ ائمہ محدثین، کسی کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رجب کے مہینے میں ایک خرافات اور مچائی جاتی ہے، اور وہ شب معراج کے نام پر، شب معراج کے نام پر، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے اولاً اس میں شب بیداری کی جاتی ہے۔ اولاً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیرت کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی تواریخ کی کتاب کو کھنگال لیجئے، یا کسی بھی چیز کو احادیث کی کتاب کو دیکھ لیجئے، آپ کو تعین نہیں ملے گا کہ آپ کی جو معراج ہوئی تھی یہ 22 رجب کو ہی ہوئی تھی، 27 رجب کو ہوئی تھی، یا 26 کو ہوئی تھی۔ کوئی تاریخ کی کتاب یا سیرت کی کتاب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں متعین کیا گیا ہو، ایک خاص ہو اور ثابت ہو اللہ کے رسول سے کہ 27ویں رجب کو اللہ کے رسول کی معراج ہوئی تھی۔ اور تاہم چلیے میں فرض بھی کر لیتا ہوں
اس کو مان بھی لیتا ہوں کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوا تھا، تاہم آپ جانتے ہیں کہ یہ معراج کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال یا 12 سال اس دار فانی کے اندر رہے، اس دار فانی کے اندر جیے، تو کیا اللہ گویا کہ 27 رجب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 13 مرتبہ یا 12 مرتبہ آیا، تو کیا یہ تاریخ جو 13 مرتبہ یا 12 مرتبہ آئی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس 27 رجب کو شب بیداری کی ہے، کبھی آپ نے جشن منایا ہے، احتفال کیا ہے؟ آپ بتلائیے، نہیں ملے گا کسی بھی تاریخ کی کتابوں میں، کسی بھی احادیث میں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو شب بیداری کی ہو، محفل جمائی ہو، مجمع اکٹھا کیا ہو۔ تو ہم اور آپ جب اللہ کے نبی 13 مرتبہ 13 سال اس دار فانی کے اندر رہے، 13 مرتبہ یہ تاریخ آئی جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو پھر ہم اور آپ یہ شب بیداری دین کے نام پر کیوں کر اور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سراسر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی خرافات اس رجب کے مہینے کے نام پر کیا جاتا ہے، اور اس رجب کے مہینے کے نام پر جو بھی روایتیں آتی ہیں، میں نے کہا کہ یا تو من گھڑت ہے، یا تو موضوع ہے، یا تو ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اس موضوع کا یہ ہے کہ جو بھی ہم رجب کے مہینے کے تعلق سے سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں علماء کرام، نام نہاد کے علماء، حقیقی معنی میں ایسے لوگوں کو علماء نہیں کہتا جو دین کو جانتے ہوئے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے غلط بیانی کریں، ایسے کو حقیقی معنی میں علماء نہیں کہتا۔ تاہم علماء کی چولا پہنے ہوئے ہیں، اور علماء کی چولا پہن کر علماء کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو بھی علماء اس چیز کو اس رجب کے مہینے کے تعلق سے یا کسی اور مہینے کے تعلق سے جو بدعات والی جو من گھڑت روایت بیان کر کے لوگوں کو اکساتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور اس چیز کی ترغیب دلاتے ہیں، یہ ایسے علماء سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک چیز ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ جو معاملہ دین کا معاملہ ہے، اگر دین کے معاملے میں کوئی کسی چیز میں ہمارے اندر تنازع ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اگر ہمارے دین کے معاملے میں کسی چیز میں فیصلہ کرنے میں ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں میں تلاش کرنا ہے۔ ہاں، اب اگر اختلاف ہے کسی بھی چیز میں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب میں تلاش کر کے اس کو حل کرنا ہے۔ کسی علماء پر وشواس نہیں کرنا ہے، کسی علماء کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا ہے، ہمیں خود ریسرچ کرنا ہے، ہمیں خود دیکھنا ہے کہ آیا یہ علماء اس بات کو جو بیان کر رہے ہیں یہ کتاب و سنت میں ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہمیں اس کو بلا تردد، بلا کسی احتجاج کے، بلا کسی سوچے سمجھے اس کو ترک کر دینا ہے۔ اور اگر ہے وہ چیزیں کتاب و سنت پر ملتی ہیں، احادیث رسول میں ہے، اللہ کے فرمان قرآن کریم میں ہے، پائی جاتی ہے، تو پھر ہم اسے اپنائیں گے، چاہے پوری دنیا اس کی مخالفت کریں ہم اس پر چلیں گے۔ اور اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، پوری دنیا اس کو اپنائے لیکن ہم اس کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ ہونی چاہیے ہمارا عقیدہ، یہ ہونی چاہیے ہماری ایمان کی مضبوطی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم آپ دعا یہی کریں گے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بدعات و خرافات سے ہمیں اور آپ کو بچنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔